بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹھہریں، کل پھر آ سکیں گے؟ امبرین نے کہا، میں یہیں آ جاؤں گی۔ مجھے گرفتار کرنے کتنے آدمی آئیں گے؟ عمر یزدانی نے پوچھا۔ امبرین کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کا چہرہ بجھ گیا۔ آپ مجھ پر ایسا شک کر سکتے ہیں، امبرین نے بڑے ہی اداس لہجے میں کہا۔ میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتی کہ میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ آپ کہیں تو میں آپ کی چوکی تک آ جاؤں گی۔ میں آؤں گا۔ وہ چلا گیا تو امبرین اسے وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ عمر یزدانی نے خطرہ مول لیا اور اگلے روز وہیں چلا گیا جہاں اسے امبرین ملی تھی۔ اس ملاقات میں ان میں بے تکلفی پیدا ہو گئی۔ پھر ان کی ملاقاتیں ہر روز ہونے لگیں۔ 5-6 روز بعد کی ایک ملاقات میں امبرین کچھ گھبرائی سی تھی۔ مجھے تمہاری محبت لے آئی ہے، مگر اب ہم خطرے میں ہیں، امبرین نے کہا۔ اپنی ایک ملازمہ نے کل مجھے بتایا ہے کہ میرے ہر روز جنگل میں نکل جانے پر شک کیا جانے لگا ہے اور ہو سکتا ہے میرا تعاقب کیا جائے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری فکر ہے، ذرا ہوشیار رہنا۔ اگر وہ آ گئے تو میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اگر نکل بھاگنے کا موقع مل گیا تو تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ کیا تم ساتھ لے چلنے کے لیے تیار ہو؟ تو کیا میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں جو ہر روز سرحد پھلانگ کر اتنی دور خطرے میں آ جاتا ہوں؟ عمر یزدانی نے کہا۔ انہیں کچھ اور کہنے اور سوچنے کا موقع نہ ملا۔ انہیں گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے۔ وہ آگے ہیں، امبرین نے کہا۔ دیکھو، عمر یزدانی نے کہا، وہ آ رہے ہیں۔ 3 گھوڑ سوار کچھ دور سے نظر آ گئے۔ عمر یزدانی اور امبرین اپنے اپنے گھوڑوں پر تیزی سے سوار ہوئے۔ ان 3 گھوڑ سواروں نے ایڑیں لگا دیں۔ عمر یزدانی اور امبرین نے گھوڑے دوڑا دیے۔ پیچھے سے 3 تیر اکٹھے آئے، جن میں سے 2 امبرین کے گھوڑے کی پیٹھ میں اتر گئے۔ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا۔ عمر یزدانی نے دیکھ لیا۔ اس نے اپنا گھوڑا امبرین کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا اور ایک بازو امبرین کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہا کہ وہ اس کے گھوڑے پر آ جائے۔ گھوڑوں کی رفتار بہت تیز تھی۔ امبرین عمر یزدانی کے سہارے اس کے گھوڑے پر اس کے آگے آ گئی۔ ان کے قریب سے 3 تیر گزر گئے۔ عمر یزدانی نے گھوڑے کو دائیں بائیں کرنا شروع کر دیا تاکہ تیر انداز اسے نشانے میں نہ لے سکیں۔ آگے چٹانیں آ گئیں۔ عمر یزدانی نے گھوڑا ان میں داخل کر دیا اور وہ محفوظ فاصلے پر پہنچ گیا۔ پھر سرحد آ گئی اور وہ اپنے علاقے میں داخل ہو گیا۔ تعاقب میں آنے والے جانے کہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ یہ 1 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ اب سلطان محمود ہندوستان کو جا رہا تھا۔ اب اس نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ یہ اجازت اس نے اس لیے دی تھی کہ اب وہ ہندوستان کے کسی علاقے میں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کرنا چاہتا تھا اور وہاں فوج بھی رکھنی تھی۔ اس کے پیش نظر لاہور تھا، لیکن اس سے پہلے اسے مہاراجوں کے سر کچلنے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک لاہور کا مہاراجہ تلوچن پال تھا۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ تلوچن پال اپنی فوج قنوج اور متھرا کے درمیان کہیں لے گیا ہے اور وہی دوسرے مہاراجوں کو متحد کرتا پھر رہا ہے۔ سلطان محمود کی اجازت پر چند ایک سالار وغیرہ اپنی بیویاں ساتھ لے جا رہے تھے۔ امبرین عمر یزدانی کی بیوی بن چکی تھی۔ عمر یزدانی اسے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا، لیکن امبرین کی ضد اتنی شدید تھی کہ عمر یزدانی کو اسے ساتھ لے جانا پڑا۔ اس ضد میں محبت کا عمل دخل اتنا نہیں تھا جتنا جذبے کا تھا۔ امبرین نے عمر یزدانی سے کہا تھا کہ مجھے خدا سے شکوہ ہے کہ مجھے عورت بنا کر پیدا کیا۔ میری روح کفر کے خلاف میدان جنگ میں بھٹکتی رہتی ہے۔ کافر سے زیادہ خطرناک ایمان فروش ہوتا ہے، عمر یزدانی نے اسے کہا تھا۔ کافر کو سب جانتے ہیں کہ کافر ہے اور ہمارا دشمن، لیکن ایمان فروش کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ بھائی بنا رہتا ہے اور پیٹھ میں چھرا گھونپ کر بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ تم ایمان فروشوں کے خاندان کی لڑکی ہو۔ میں حیران ہوں کہ تمہاری روح کفر کے خلاف کیوں بھڑکی رہتی ہے۔ میری ماں کا ایمان فروشوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، امبرین نے کہا۔ میرا باپ ایلک خانی تھا۔ اس نے میری ماں کو کہیں سے زبردستی اغوا کیا تھا۔ میں پیدا ہوئی اور جب میرا شعور بیدار ہوا، ماں مجھے بتاتی رہی ہے کہ یہ ایلک خانی مسلمان ہو کر اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ ماں مجھے بچپن سے سلطان محمود کی باتیں سناتی رہی ہے۔
میں تصور میں اس عظیم سلطان کو دیکھتی رہی ہوں۔ میں ماں باپ کی اکیلی اولاد ہوں۔ ماں کہا کرتی ہے کہ خدا اسے صرف ایک بیٹا دے دے تو وہ اس کے ہاتھوں قوم کے ان غداروں کو ختم کرائے۔ اسے خدا نے بیٹا نہ دیا۔ اب یہ میرا فرض ہے کہ ان غداروں اور ایمان فروشوں کو ختم نہ کر سکوں تو حق پرستوں کا تو ساتھ دوں۔ میں تمہارے ساتھ تمہاری بیوی کی حیثیت سے نہیں، مجاہدہ کی حیثیت سے جا رہی ہوں۔ تم ساتھ نہیں لے چلو گے تو تم جانتے ہو کہ میں گھوڑ سوار ہوں، تیر انداز بھی ہوں، فوج کے پیچھے پیچھے آؤں گی۔ مجھے کچھ کرنا ہے عمر، مجھے کچھ کرنے دو۔ عورت تمہارا ایک بازو ہے، اسے توڑ کر گھر میں نہ پھینکو۔ وہ عمر کے ساتھ جا رہی تھی۔ یہ فوجی قافلہ کئی میل لمبا تھا۔ رسد کی گھوڑا گاڑیاں سینکڑوں تھیں، پالکیاں بھی تھیں جن میں عورتیں تھیں۔ پالکیاں ایک دوسرے سے بہت دور تھیں اور اس فوج کے ساتھ اس فوج کے دشمن بھی جا رہے تھے۔ یہ 50-60 سلجوقی تھے جو بہت عرصے سے غزنی کی فوج میں تھے اور ان کی وفاداری پر کسی کو شک نہیں تھا، مگر تھوڑے ہی عرصے سے ان کی وفاداری در پردہ مشکوک ہو گئی تھی۔ کسی کو ان کی بدلی ہوئی نیت کا علم نہ ہو سکا۔ ان میں ایک کماندار رجب بائی جان تھا جس نے 1.5 سال پہلے شادی کی تھی۔ ایک اور سلجوقی کی بھی شادی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی شادیوں کے بعد غزنی کی فوج کے سلجوقیوں میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ وہ اکٹھے رہنے لگے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کو یہ بیویاں انعام کے طور پر ملی تھیں۔ دونوں چند دنوں کی رخصت پر گئے تھے۔ وہاں ایک سفید ریش آدمی تھا اور کچھ اور سرکردہ لوگ بھی تھے۔ سفید ریش نے ایسے الفاظ اور ایسے انداز سے ان دونوں کے ساتھ باتیں کی تھی کہ دونوں کے خون ابل پڑے، پھر ان کے آنسو نکل آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ غزنی کی فوج میں واپس نہیں جائیں گے۔ یہ بزدلی ہے، سفید ریش نے کہا تھا۔ تمہیں انتقام لینا ہے، سلجوکیوں کی ذات کا انتقام لینا ہے۔ اچھا ہے کہ تم غزنی کی فوج میں ہو۔ ہم سلطان محمود کو قتل کر دیں گے، رجب بائی جان نے کہا۔ اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا، وہاں بیٹھے ہوئے ایک اور آدمی نے کہا۔ وہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ غزنی کی فوج میں جتنے سلجوقی ہیں انہیں در پردہ اپنے ساتھ ملا لو۔ ان پر جب تمہیں اعتماد پیدا ہو جائے تو انہیں بتانا کہ کیا کرنا ہے۔ تم کماندار ہو، جنگی امور کو سمجھتے ہو۔ سلطان محمود کو ہندوستان میں میدان جنگ میں دھوکہ دینا ہے۔ وہ خواہ زندہ رہے اس کی فوج کو تباہ کرنا ہے۔ وہ کسی نہ کسی وقت ہندوستان پر فوج کشی کرے گا۔ تم ساتھ ہوگے تو دشمن کے ساتھ مل کر اس کی فوج کے پہلو یا عقب پر حملہ کر سکتے ہو۔ لیکن وہاں دشمن کے ساتھ رابطہ کیسے ہوگا؟ رجب بائی جان نے کہا۔ ہم وہاں کی زبان نہیں جانتے۔ تمہارے پاس ذریعہ موجود ہے، سفید ریش نے کہا، اور یہ ذریعہ غزنی میں جگہ جگہ موجود ہے۔ یہ وہ ہندو ہیں جنہیں غزنی کی فوج ہر حملے کے بعد جنگی قیدیوں کی حیثیت سے ساتھ لاتی رہی ہے۔ محمود نے ان میں سے وفادار منتخب کر کے ان کے 2 دستے تیار کر لیے ہیں۔ باقی ہزاروں قیدی سرکاری ملازم ہیں اور ان سے زیادہ تعداد لوگوں نے خرید لی ہے۔ وہ اب ان کے ذاتی ملازم ہیں۔ ہم تمہیں ایسے 4-5 ہندو دیں گے جو مسلمانوں کے بحروپ میں تمہارے ملازم ہوں گے یا گاڑی بن کر ساتھ جائیں گے۔ وہ ہندوستان میں تمہارے رہنما ہوں گے، دشمن سے تمہارے رابطے کا ذریعہ بنیں گے۔ ہم انہیں اتنی دولت دیں گے جو انہوں نے کبھی خواب میں نہیں دیکھی ہوگی۔ انہیں سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ انہیں آزادی مل جائے گی اور وہ ہندوستان میں رہ جائیں گے۔ میدان جنگ میں ایسے حالات تم پیدا کرو گے کہ غزنی کی فوج کے پورے دستے دشمن کی زد میں آ جائیں۔ تم سلطان محمود کی جنگی چالوں کو اچھی طرح سمجھتے ہو، ایک اور آدمی نے کہا۔ وہ وسیع پیمانے پر گھات لگاتا ہے اور وہ تھوڑی سی نفری سے سامنے سے حملہ کرتا ہے اور زیادہ تر نفری کو دائیں بائیں تقسیم کر کے پہلوؤں سے اور عقب سے حملہ کراتا ہے۔ وہ دشمن کو آگے گھسیٹ لاتا ہے۔ اس کے چھاپہ مار دشمن کو رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے۔ تم دھیان رکھنا، اس کی چال سے تم دشمن کو قبل از وقت خبردار کرا دو۔ محمود کہیں گھات لگائے تو دشمن کو بتا دو۔ تم جانتے ہو کہ سالار جو ساتھ جائے گا وہ کتنا تجربہ کار اور گھاگ ہوگا۔ ابو عبداللہ محمد عطائی سلطان محمود کا دایاں بازو ہے۔ اس سالار نے تاریخ میں اپنا نام لکھ دیا ہے۔ آنے والی نسلیں جہاں سلطان محمود کو یاد کیا کریں گی وہاں وہ ابو عبداللہ محمد عطائی کا نام بھی لیا کریں گی۔ میدان جنگ میں اگر موقع دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ دور سے تیر چلا سکتے ہو لیکن پکڑے نہ جانا۔ پکڑے جانے کی صورت میں
ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ اس لیے ہم سلطان محمود کے قتل کی بات نہیں کرتے، سفید ریش نے کہا۔ اسے ہم غزنی سے ہزاروں میل دور ہندوستان کے وسط میں ہندوؤں کے ہاتھوں شکست دلانا چاہتے ہیں اور اس کی ایسی حالت کرانا چاہتے ہیں کہ غزنی کی فوج تباہ اور قید ہو جائے اور محمود پاگلوں کسی حالت میں ہندوؤں کا قیدی ہو جائے۔ سفید ریش نے جوش اور جذبات سے کہا، پھر بادشاہی سلجوکیوں کی ہوگی۔ سلجوک ایک طاقت کا نام ہے۔ سلجوکی اسلام کی طاقت بنیں گے، پھر سلطنت سلجوک وسیع تر ہو جائے گی اور تم اس کی فوج کے نائب سالار اور سالار ہوگے۔ ایک اور آدمی نے کہا، ہم تم دونوں کو وہ بیویاں دے رہے ہیں جو صرف بادشاہوں کے ہاں نظر آتی ہیں اور ایک خزانہ تمہارے لیے وقف کر دیا ہے۔ ایک تو انہیں جذبات سے مغلوب کیا گیا، دوسرے انہیں جو حسین لڑکیاں دی گئیں ان کے حسن نے ان کی عقل پر قبضہ کر لیا، اور جو خزانہ ان کے آگے رکھا گیا اس نے رہی سے ہی کسر پوری کر دی۔ اس کے ساتھ آزاد سلطنت سلجوک کی سالاری کا وعدہ ایسا انعام تھا جو ان دونوں سلجوکیوں کے تصوروں کے احاطے سے باہر تھا۔ دونوں لڑکیوں کو الگ تربیت دی گئی تھی، انہیں ان دونوں کی لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھنی تھی اور انہیں ہندوستان جا کر غزنی کی فوج کے اہم کمانداروں اور نائب سالاروں کو اپنے جال میں پھانسنا اور دھوکے سے مروانا تھا۔ تھوڑے سے عرصے میں رجب بائی جان اور اس کے ساتھ فرید سمرقند نے غزنی کی فوج کے سلجوکیوں کو سلطان محمود کے خلاف بھڑکا لیا۔ انہیں کچھ نقد دیا، کچھ سبز باغ دکھائے اور ان دونوں سلجوکی کمانداروں کی بیویوں نے انہیں اپنی جھلک دکھائی اور اکیلے اکیلے سلجوکی کو اپنے گھر بلا کر سلجوکیوں کی مظلومیت اور ان کو غزنی کی فوج کا ظلم و تشدد ایسے انداز سے سنایا کہ پتھر بھی جیسے اشک بار ہو گئے تھے۔ اگر کوئی عورت کسی مرد کو بھڑکائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ایک عورت نے اس کی مردانگی کو للکارا ہے، وہ فوراً بھڑک اٹھتا ہے۔ بھڑکانے والی دو بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں، انہوں نے اپنا جادو چلا لیا۔ اب 1020-21 عیسوی کے موسم سرما کے آغاز میں جب سلطان محمود ہندوستان کی طرف آ رہا تھا تو اس کی آستین میں بہت سے سانپ بھی ساتھ آ رہے تھے۔ 8-10 ہندو بھی گاڑی بانوں اور سائسوں کے بحروب میں ساتھ تھے۔ وہ گنگا اور جمنا کے درمیانی علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ غزنی کی فوج جب ہندوستان میں داخل ہوئی تو ان ہندوؤں کے جسموں میں یوں جان آ گئی جیسے پانی سے نکالی ہوئی مچھلی کو پانی میں پھینک دیا جائے۔ ان کے دماغ اور تیز ہو گئے۔ ہندوستان میں حالات تیزی سے سلطان کے خلاف ہو رہے تھے۔ باری میں مہاراجہ کنوج راجیہ پال ایک لڑکی کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا جو ہندوستان کے 3 مہاراجوں کی سازش کا نتیجہ تھا۔ راجیہ پال کا بیٹا لچمن پال بھی باری میں تھا۔ باری کنوج سے دور ایک قصبہ تھا جہاں راجیہ پال نے کنوج کے غزنوی قلعے دار سالار ابوالقدر سلجوکی کی منظوری سے اپنی نئی راجدھانی آباد کر لی تھی اور اس نے کچھ فوج بھی رکھ لی تھی، لیکن اس فوج پر غزنی کی فوج کے افسروں کی نگرانی تھی۔ مہاراجہ راجیہ پال کا بیٹا لچمن پیچ و تاب کھاتا رہتا تھا مگر بے بس تھا۔ راجیہ پال ایک سازش کے تحت قتل ہو گیا تو وہاں غزنی کی فوج کے جو افسر تھے انہوں نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی، مگر یہی کارروائی بغاوت کا باعث بن گئی۔ غزنی کی فوج کی تو وہاں کوئی نفری نہیں تھی، چند ایک کماندار اور عہدیدار تھے۔ لچمن پال نے درے پردہ اپنی مختصر سی فوج کو تیار کر لیا اور اگلی رات اس نے غزنی کے ان افسروں کو پکڑ لیا۔ ان میں سے صرف ایک کسی طرح بچ گیا، وہ کنوج کی طرف دوڑا۔ فوج کی کچھ نفری وہاں موجود تھی مگر وہ راستے میں پکڑا گیا۔ تب پتہ چلا کہ کنوج اور باری کے راستے میں ایک فوج موجود ہے جس نے کنوج اور باری کا رشتہ توڑ رکھا ہے۔ یہ ایک متحدہ فوج تھی جس میں 3 ریاستوں کی فوج شامل تھی، ایک کالنجر کے مہاراجہ گنڈا کی، دوسری گوالیار کے مہاراجہ ارجن کی اور تیسری لاہور کے مہاراجہ تلوچن پال کی۔ تلوچن پال نے اپنی فوج کہیں دور رکھی ہوئی تھی۔ اس متحدہ فوج میں کنوج کی شکست خوردہ فوج کے بگوڑے بھی شامل ہو گئے تھے اور اس میں باری کی فوج کی نفری بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور فوج تھی جس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے لیکن اس کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ یہ ہندوستان کے شہریوں کی فوج تھی، یعنی رضاکار فوج، جس قوم کے دیوتاؤں کے بت توڑے گئے اور مورتیاں پھاڑ کر باہر پھینکی گئی تھیں اور جن کا کعبہ جیسا مقدس مقام متھرا مسلمانوں نے بتوں سمیت تباہ کر دیا تھا۔ وہ قوم چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس قوم کا بچہ بچہ بچھو کی طرح ڈنک مارنے کو تیار تھا۔
ہندو عورتوں نے اپنے زیورات مندروں کے حوالے کر دیے تھے۔ پنڈتوں نے دہشت پھیلا رکھی تھی کہ دیوتاؤں کا قہر پوری ہندو قوم کو بھسم کر دے گا۔ ہندو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے پنڈت اس روز سے انہیں ڈرا رہے تھے جس روز محمود غزنوی نے ہندوستان کے پہلے مندر کے بت توڑے اور ہندوؤں سے کہا تھا کہ یہ ہے تمہارا دیوتا، اسے کہو کہ اپنے ٹکڑے جوڑ کر مجھے اپنی توہین کی سزا دے۔ سلطان محمود نے ہندوستان میں پہلا بت 20 سال پہلے 1001 عیسوی میں توڑا تھا۔ پھر اس نے تھانیسر اور متھرا تک کے بت توڑ کر باہر پھینکے اور ان کے ٹکڑوں پر اپنی فوج گزاری تھی۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق مہابھارت کی سلامتی انہی بتوں کی بدولت تھی۔ یہ نہ ہوئے تو ایک بھی ہندو زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن 20 برسوں میں کسی بھی ٹوٹے ہوئے دیوتا نے اور ہری کرشن نے اور ہر ہر مہادیو نے اور 4 ہاتھوں والی دیوی نے کسی رد عمل اور غصے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن توہم پرست قوم کو فریبکار پنڈتوں نے ایسی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا کہ تیز ہوا چلتی تھی تو وہ ہاتھ جوڑ کر بھجن گانے لگتے تھے کہ آ گیا دیوتاؤں کا قہر۔ نقدی اور زیورات کی قربانی کو تو وہ معمولی سمجھتے تھے۔ وہ اپنی کنواری بیٹیوں کو پنڈتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جو قدورت، نفرت اور انتقام کی آگ بھری گئی تھی وہ آج بھی اسی شدت سے موجود ہے جیسی 1 صدی پہلے تھی۔ اب سلطان محمود غزنوی کی ایک اور پیش قدمی کی خبر پھیلی تو ہندوؤں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ جوان آدمی جو گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے فوجوں میں چلے گئے۔ جوان لڑکیاں بھی لڑنے کو تیار ہو گئیں۔ مندروں کے شنکھ چیخنے لگے اور گھنٹیاں واویلا کرنے لگیں۔ غزنی کی فوج ہندوؤں کے لیے دہشت بنی ہوئی تھی۔ لیکن اس دور کے ہندو ایسے گئے گزرے نہیں تھے۔ ان پر مذہب کا جنون طاری تھا۔ ہندو راجپوت مرنے کے لیے لڑتے تھے، دلیری سے لڑتے تھے، جان کی قربانی کو کوئی غیر معمولی قربانی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ایک الگ فوج تھی جو چٹانوں کی طرح غزنی والوں کے راستے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ باقاعدہ فوج جو مہاراجوں نے اکٹھی کر لی تھی، اس کی تعداد 1,45,000 پیادہ، 35,000 گھوڑ سوار اور 640 جنگی ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ فرخی نے ہاتھیوں کی تعداد 900 لکھی ہے۔ سلطان محمود کو پشاور سے آگے نکلتے ہی اطلاعیں ملنی شروع ہو گئی تھی کہ دشمن کی فوج کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے۔ وہ دریائے چناب عبور کر رہا تھا جب اسے یہ اطلاع ملی کہ باری میں لچھمن پال کی فوج نے غزنی کے چند ایک کمانداروں اور عہدیداروں کو قید کر لیا ہے اور خطرہ ہے کہ قنوج کے قلعے کا محاصرہ ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک اور جاسوس آیا جس نے سلطان کو بتایا کہ قنوج کے محاصرے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ مہاراجہ گنڈا اور مہاراجہ ارجن اپنی جنگی قوت کے افراد سے کھلے میدان میں لڑنے کو تیار ہیں۔ اس جاسوس نے سلطان کے ساتھ غزنی کی فوج کا جائزہ لیا تو اس نے کہا کہ ہندوؤں کی افواج کے مقابلے میں یہ فوج تھوڑی ہے۔ لاہور کی فوج کہاں ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ جمنا کے کنارے کسی جنگل میں ہے، جاسوس نے جواب دیا۔ اس کی صحیح خیمہ گاہ کا پتہ نہیں چلایا جا سکا۔ کوشش جاری ہے، خطرہ اسی کا زیادہ ہے۔ ہاں، سلطان محمود نے کہا، اسی خطرے سے چوکنا رہنا چاہتا ہوں۔ اس دور کے کسی وقائع نگار کا حوالہ دیتے ہوئے انگریز تاریخ نویس سمتھ لکھتا ہے، محمود غزنوی نے 5 دریا اور عبور کیے اور باری کے مضافات میں پہنچ گیا۔ سلطان محمود کی پیش قدمی صحیح معنوں میں برق رفتار ہوا کرتی تھی۔ اب تو وہ اور زیادہ تیزی سے باری پہنچا، کیونکہ باری میں اس کے کماندار اور عہدیدار ہندوؤں کی قید میں تھے اور وہاں دشمن کی فوج جمع ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہندو گائیڈ تھے۔ اس نے آرام کیے بغیر باری پر حلہ بول دیا اور فوج کو حکم دیا کہ اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ باری میں فوج کوئی ایسی زیادہ نہیں تھی، اس نے جلدی ہی ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان محمود باری کو شاید تباہ نہ کرتا، لیکن اسے اطلاع ملی کہ ہندوؤں نے غزنی کے قید کیے ہوئے افسروں کو قتل کر دیا ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس شہر کو صاف کر دو۔ چنانچہ باری کو اس طرح تباہ کیا گیا کہ کوئی مکان کھڑا نہ رہنے دیا گیا۔ مندر کا تو ملبہ بھی اٹھا کر دریا میں پھینک دیا گیا۔ اصل مقابلہ تو مہاراجہ گنڈا اور مہاراجہ ارجن کے ساتھ تھا۔ سلطان کو ان دونوں مہاراجوں کی افواج کی پوزیشنوں کی اطلاعیں مل رہی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی چال چلے کہ دونوں فوجوں کو الگ الگ کر دے یا دونوں کا مقابلہ کرے۔
لیکن سلطان محترم، اس کے دستے راست سالار ابو عبداللہ محمد عطائی نے اسے کہا، ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ لاہور کی فوج کہاں ہے، خطرہ تو اس سے ہے، ہم جب حملہ کر دیں گے تو لاہور کی فوج ہم پر عقب سے یا پہلوؤں سے آ جائے گی۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ غزنی کی فوج میں شور سا برپا ہو گیا۔ سلطان محمود خیمے سے نکلا اور قاصد کو دوڑایا کہ جا کے معلوم کرے کہ یہ شور کیسا ہے۔ قاصد نے واپس آ کر جو اطلاع دی اس نے سلطان کو پریشان کر دیا۔ اطلاع یہ تھی کہ 4 کماندار اور 4 سپاہی مشکیزوں میں ہوا بھر کر دریا میں اتر گئے اور دریا پار کر گئے ہیں۔ سلطان اور سالار کو پریشانی یہ تھی کہ یہ 8 آدمی بھگوڑے ہو گئے ہیں اور وہ دشمن سے جا ملیں گے۔ ان کا تعاقب آسان نہیں تھا۔ پھر بھی چند ایک آدمیوں سے کہا گیا کہ وہ مشکیزوں پر دریا کے پار جائیں اور انہیں پکڑنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی زیادہ گڑبڑ ہو تو وہیں سے آواز دیں تاکہ ان کی مدد کو مزید آدمی بھیجے جائیں۔ ایک تو رات کا وقت تھا، دوسرے سردی کا موسم تھا، یخ پانی میں تیرنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن 12-14 رضاکار مشکیزوں پر دریا میں اتر گئے۔ صرف ایک سہولت تھی، موسم سرما کی وجہ سے دریا میں پانی کم تھا اور اس میں برسات کے موسم والا زور نہیں تھا۔ جب یہ کماندار اور سپاہی رضاکارانہ طور پر دریا میں اترے تو دریا پار سے شور سنائی دینے لگا اور اس طرف آسمان لال ہونے لگا جیسے کہیں آگ لگی ہو۔ وہ کماندار کون کون تھے جو پہلے دریا کے پاس گئے ہیں؟ سالار محمد عطائی نے پوچھا۔ اسے نام بتائے گئے۔ سلطان، سالار نے سلطان محمود سے کہا، یہ 4 بھگوڑے نہیں ہو سکتے، معاملہ کچھ اور ہے۔ ان 4 کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ یہ 4 خطرناک حد تک جوشیلے ہیں۔ انہوں نے دشمن کی کسی خیمگاہ پر شب خون مارا ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں 2 دستے لے کر پار چلا جاؤں، لیکن کچھ تو پتہ چلے کہ وہاں کون ہے، کیا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، تم دستے تیار کرو۔ دریا پار کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ اندازے کے مطابق وہ جگہ کم و بیش 3 میل دور تھی۔ رات کی خاموشی میں آوازیں بہت دبی دبی سی تھیں۔ خاصا وقت گزرنے کے بعد ایک گھوڑ سوار دریا سے نکلا۔ اس نے گھوڑے کی پیٹھ پر دریا پار کیا تھا۔ اندھیرے میں وہ چلاتا آ رہا تھا، سلطان کہاں ہیں؟ سالار کہاں ہیں؟ تیار ہو جاؤ حملے کے لیے۔ سلطان کہاں ہوں گے؟ اس کی پکار اور للکار میں ہیجان تھا۔ اسے روک لیا گیا۔ سلطان اور سالار وہیں تھے۔ سوار ان کے سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ان 8 آدمیوں میں سے تھا جو کسی کو بتائے بغیر دریا میں اتر گئے تھے۔ وہ کمانداری کے عہدے کا آدمی تھا۔ اس نے جو بات بتائی اسے سلطان محمود تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ ہوا یوں تھا کہ ان 4 کمانداروں کو ایک جاسوس سے پتہ چلا کہ لاہور کی فوج دریا کے پار کنارے سے 2.5-3 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہے اور گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ اس کماندار نے اپنے 3 ساتھی کمانداروں کو ساتھ لیا۔ 4 سپاہی بھی ساتھ ہو گئے اور وہ جوش میں آ کر دریا پار کر گئے۔ انہوں نے جاسوس کو رہنمائی کے لیے ساتھ لیا تھا۔ انہوں نے دشمن کے کیمپ پر جا چھاپا مارا۔ کچھ نہ سوچیں سلطان عالی مقام، اس نے کہا، فوراً دریا پار کریں، دشمن آپ کے قدموں میں پڑا ہے۔ سلطان محمود نے سالار محمد عطائی کو اجازت دے دی کہ وہ حملہ کرے۔ کماندار نے انہیں بتایا کہ دشمن کی نفری اور کیفیت کیا ہے اور کتنی نفری سے حملہ کیا جائے۔ فوراً 3-4 گھوڑ سوار دستے تیار کر کے دریا پار کیا گیا۔ کماندار رہنمائی کر رہا تھا۔ دریا پار کر کے یہ دستے آگے گئے۔ دشمن کی خیمگاہ سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ وہاں قیامت کی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ گھوڑے شعلوں سے ڈر کر بے قابو ہو رہے تھے۔ اس کیفیت میں سالار ابو عبداللہ محمد عطائی نے سوار دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ دشمن سوائے بھاگنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا تعاقب کیا گیا، لیکن ایک آدمی کا تعاقب ممکن نہیں تھا۔ جو سامنے آیا وہ ہلاک ہوا۔ کچھ لیٹ یا بیٹھ گئے۔ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ صبح کے اجالے میں خیمگاہ کا منظر بڑا ہی بھیانک نظر آیا۔ جگہ جگہ سے دھواں اٹھ رہا تھا اور لاشیں ہی لاشیں تھیں اور زخمی بری طرح کراہ رہے تھے۔ بہت سے ہندو سپاہی ہار کر بیٹھ گئے تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ یہ لاہور کی فوج تھی اور مہاراجہ تلوچن پال یہی تھا۔ سلطان محمود اسی سے پریشان تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ شام کے وقت فوج کو کہیں سے لایا اور یہاں خیمہ زن ہوا تھا۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس کا ارادہ اور منصوبہ کیا تھا۔ سلطان محمود کی فوج کے اتنے قریب آنے سے یہی کہا جا سکتا تھا کہ سلطان محمود سامنے کی فوج سے لڑ رہا ہوتا
تو تلوچن پال پیچھے سے حملہ کر دیتا۔ اب تلوچن پال وہاں نہیں تھا، اس کے اعلیٰ کمانڈر بھی بھاگ گئے تھے اور وہ اپنا بیشتر خزانہ پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ اس کی فوج ختم ہو چکی تھی اور یہ خطرہ ختم ہو گیا تھا کہ غزنی کی فوج پر عقب سے حملہ ہوگا۔ یہ واقعہ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے۔ فرشتہ ان 8 آدمیوں کے متعلق لکھتا ہے کہ وہ سلطان کے باڈی گارڈ تھے، لیکن مورخوں کی اکثریت نے انہیں باڈی گارڈ نہیں لکھا، انہیں 8 جوشیلے کماندار اور سپاہی کہا ہے۔ انگریز مورخ سمتھ نے لکھا ہے تلوچن پال دریائے رام گنگا جو چھوٹا دریا ہے اس کے پار پیچھے ہٹ گیا۔ محمود کے 8 افسروں نے جوش اور عتاب کے زیر اثر مشکیزوں پر تیر کر دریا پار کیا اور تلوچن پال کی فوج کو ایسا بکھیرا کہ وہ فوراً اکٹھی ہو کر لڑنے کے قابل نہ رہی۔ بے شک یہ بے مثال بہادری تھی کہ صرف 8 آدمیوں نے کم و بیش 20,000 فوج کی خیمہ گاہ پر ایسا شب خون مارا کہ اسے تباہ و برباد کر دیا، مگر سلطان محمود نے انہیں خراج تحسین پیش کر کے انہیں سرزنش کی کہ انہوں نے یہ کارروائی کسی کے حکم کے بغیر کی۔ ان 4 کمانداروں نے جو بیان دیا وہ اس دور کے کاغذات میں فارسی کے بجھے بجھے الفاظ کی صورت میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلطان محمود بار بار لاہور کی فوج کے خطرے کا اظہار کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں اس حادثے نے قہر بھر دیا تھا کہ باری میں ہندوؤں نے غزنی کے چند ایک کمانداروں اور عہدیداروں کو قتل کر دیا ہے۔ انہیں تلوچن پال کی فریب کاری پر زیادہ غصہ تھا۔ وہ غزنی کا باج گزار ہوتے ہوئے دوسرے مہاراجوں کو غزنی کے خلاف متحد کر رہا تھا اور خود غزنی کی فوج پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو جنگل میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس رات یوں ہوا کہ غزنی کے ایک جاسوس نے پتہ چلا لیا تھا کہ تلوچن پال کی فوج فلاں جگہ اسی شام پہنچی ہے۔ قیاس یہی تھا کہ وہ عقب سے غزنی کی فوج پر حملہ کرے گی۔ جاسوس نے دریا تیر کر پار کر لیا۔ اتفاق سے ایک کماندار جو اس جاسوس کو جانتا تھا کنارے پر کھڑا تھا۔ جاسوس نے اسے بڑی خوشی سے بتایا کہ وہ یہ کارنامہ سر کر کے آیا ہے کہ اس نے لاہور کی فوج کا پتہ چلا لیا ہے۔ یہ کماندار جل اٹھا، اس نے اپنے 3 ساتھی کمانداروں سے بات کی، وہ تیار ہو گئے اور 4 سپاہی بھی تیار ہو گئے۔ انہوں نے جاسوس سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ چلے۔ جاسوس کو سلطان محمود کے پاس جانا اور رپورٹ دینی تھی، لیکن یہ جوشیلے کماندار اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ 4 کماندار شب خون مارنے کی مہارت رکھتے تھے۔ وہ تلوچن پال کی خیمہ گاہ تک پہنچ گئے۔ پہلے انہوں نے 2 سنتریوں کو ہلاک کیا، پھر ایک خیمے کو آگ لگائی۔ اس کے شعلوں سے انہوں نے کپڑے جلائے اور کئی خیموں پر پھینک دیے۔ ان میں سے 2 نے سکیم کے مطابق بہت سے گھوڑے کھول دیے اور چند ایک گھوڑوں کو خنجر مارے۔ یہ گھوڑے بدک کر بھاگے تو دوسرے گھوڑے بھی ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔